ایک کو سٹیٹس دے دیا نوکر کا، ایک کو سٹیٹس دے دیا مالک کا، لیکن وہ دونوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اسی کے دیے اصول ان دونوں کے درمیان کے اندر جو ہیں وہ انصاف لا سکتے ہیں، اور یہ ساری جگہ پر اپلائی کرے گا. چاہے آپ انڈسٹریل لیول پر آج چلے جائیں جہاں جی ایم اور یونین کے درمیان میں یہ ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے، یا آپ فیوڈل لارڈز اور فارمرز کو دیکھ لیں جہاں ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے، یا آپ باس اور امپلائی کو دیکھ لیں جہاں پر ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے. رولز یاد رکھیں، اللہ کے دیے ہوئے قوانین سے اگر آپ ان جگہوں کو چلائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کسی حد تک انصاف دنیا میں مل جائے گا. تیسرا ایشو جو دنیا کے اندر ہمیشہ سے رہا اور انصاف کی تلاش میں دنیا رہی، اور جب تک انسانیت کو انصاف نہیں ملا، جب تک انسانیت نے اللہ کے قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کیا. جس معاشرے نے ان کانفلکٹس کے اندر اللہ کی بات مانی، وہاں پر آٹومیٹیکلی ان کے ذہن کھلے اور ان کو کافی حد تک دنیا کے بینیفٹس ہوئے. تیسرا جو کانفلکٹ ہے وہ پولیٹیکل کانفلکٹ ہے، یعنی گورنمنٹ ورسز نیشن. حکومت ہمیشہ سے کیا چاہتی ہے؟ زیادہ ٹیکس لے، زیادہ کنٹرول کرے. عوام کیا چاہتی ہے؟ کم ٹیکس ہو اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ ملے. یعنی حکومت کیا چاہتی ہے کہ ٹیکس زیادہ ہو اور ہمارا کنٹرول بھی زیادہ ہو تو ہم بینیفٹس کم دیں، لیکن عوام کیا چاہتی ہے کہ ٹیکس کم دینا پڑے اور بینیفٹ زیادہ ملیں. تو ان دونوں کے درمیان میں بیلنس کون کرے گا؟ اللہ بتائے گا نا، اللہ کا دین بتائے گا، اللہ کی دی ہوئی شریعت بتائے گی. چوتھا کانفلکٹ جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں انر کانفلکٹ. ین اینڈ دا یان، بچوں کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک ٹگ آف وار چلتی ہے، باڈی ورسز مائنڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور ہم کہیں گے باڈی ورسز سول. ایک آپ کا جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے اور جس کی خواہشات بھی مٹی سے ریلیٹڈ ہیں. کیسے؟ ہم انسان ہیں، مٹی سے بنے، ہمیں مٹی سے بنے ہوئے گھر اچھے لگتے ہیں. الٹیمیٹلی ہم جو دیکھتے ہیں گاڑیاں، بلڈنگز، گیجٹس، ان سب کو آپ بیک ٹو اوریجن دیکھتے جائیں تو اس سب کا اوریجن مٹی ہے. میٹل کہاں ہوتا ہے اصل میں؟ مٹی کے اندر ہی تو دبا ہوتا ہے، مائنس کے اندر. تو انسان کا ایک ہے جسم جو مٹی سے بنا ہے اور اس کی خواہشات بھی مٹی سے بنی ہوئی ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو جسم کے ساتھ ساتھ اور کیا دیا ہے؟ روح دی ہے. اور روح اللہ نے کس چیز سے بنائی ہے؟ اللہ نے روح کو نور سے بنایا ہے. اللہ کی طرف سے امر ہے روح، اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے. اس کا مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا یاد رکھیں، جسم تھکتا ہے، جسم کو نیند آتی ہے، جسم ریسٹ کرنا چاہتا ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے. یہ جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ کی روح کو نہیں نیند آ رہی ہوتی. کس کو نیند آ رہی ہوتی ہے؟ آپ کے جسم کو نیند آ رہی ہوتی ہے. روح تو کانشیسلی سننا چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن جسم کیا کرتا ہے؟ آپ کے کانوں کے شٹر گرا دیتا ہے، آنکھوں کے شٹر بھی گراتا ہے اور کانوں کے شٹر بھی گراتا ہے، اور کہتا ہے سو جا سو جا. اور ایسی لوری سناتا ہے آپ کو کہ کوئی مائک میں کتنا بھی اونچا کیوں نہ بول رہا ہو، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کو پاور سنوز مل جائے گی، پھر آپ فریش ہو کے یہاں سے واپس جائیں گی پوری انرجی کے ساتھ، دوڑتے ہوئے. بالکل کوئی آپ سے کہے کہ آپ دوڑ کر جائیں تو اتنا فریش ہو جائیں گے آپ کہ دوڑ کر واپس جا سکتی ہیں. یہ جو روح ہے یہ جسم کے مقابلے میں چاہتی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں. جسم چاہتا ہے کہ آپ دنیا کو یاد رکھیں، دنیا کی خواہشات کو یاد رکھیں. روح چاہتی ہے آپ قیام میں زیادہ دیر کھڑے ہوں، اور جسم نے جتنی افطاری بھری ہوتی ہے وہ کہتا ہے پلیز ٹیک اے بریک. آپ نہیں، جب آپ گھر میں نماز پڑھے ہوتے، چلے مسجد جاتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا کہ آپ جو ہیں وہ بریک لے لیں لمبی لمبی. اور اگر آپ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، آپ کہتی ہیں اچھا 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، چلو اب آدھے گھنٹے کا بریک. یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو آدھے گھنٹے کا بریک؟ آپ کا جسم کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے بہت لمبا قیام کر لیا، اب آپ بریک لے لیں. اور پھر وہ اندر سے ایک آواز آتی ہے جو آپ فیل کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے نہیں میرا خیال ہے میں پہلے اور اپنی 4 رکعت پڑھ لوں. یہ جو اندر سے آواز آتی ہے یہ کس کی ہوتی ہے؟ یہ روح کی ہوتی ہے. روح آپ کو یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ایک نیک کام کا ارادہ کیا ہے، اس کو مکمل کر لو، اس کو پورا کر لو. تو آپ کے اور میرے درمیان میں یہ ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے، انر کانفلکٹ چلتا رہتا ہے. جیسے جسم کی ضروریات ہیں، کیا جسم کی ضروریات پوری کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ جی، جسم کی ضروریات پوری کرنا اچھی بات ہے، اللہ کی امانت ہے. مومن صحت مند پسندیدہ ہے. ایک صحت مند مومن
ایک کمزور مومن کے اوپر زیادہ حاوی ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ ڈیڈیکیشن سے کام کرے گا، موٹیویشن سے اللہ کے راستے میں سٹرگل کرے گا اور ہمت کے ساتھ نیکیوں میں آگے دوڑے گا. تو یاد رکھیں مومن کے لیے صحت پسندیدہ ہے، آپ کی عین عبادت ہے اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہیں، اگر آپ اپنا ورک آؤٹ ریگولر کرتی ہیں، اگر آپ اپنی واک اور ایکسرسائز ریگولر کرتی ہیں تاکہ آپ فٹ رہیں. اور آپ فٹ کیوں رہیں؟ تاکہ میں اللہ کے دین کے کام جو ہے وہ سپر فٹ طریقے سے کر سکوں. عین عبادت ہے. آپ نے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جسم کی حفاظت کی. تو جیسے جسم کی خواہشات ہوتی ہیں ایسے روح کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. انسانیت نے کیا کیا؟ انسانیت میں آپ کو لوگ ایسے ملے جنہوں نے بعض دفعہ صرف جسم کی خواہشات پوری کی اور بعض دفعہ جنہوں نے صرف روح کی خواہشات پوری کی. جنہوں نے صرف جسم کی خواہشات پوری کی ان کی روح کا اینگل بالکل جو تھا وہ اندھا گونگا بہرا ہو گیا، اور جنہوں نے صرف روح کی خواہشات پوری کی انہوں نے جسم کو ڈپرائیو کیا. ٹھنڈا پانی نہیں پینا، کمفرٹیبل لباس نہیں پہننا، کمفرٹیبل بستر پر نہیں سونا، اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے ڈپرائیو کیا، موناسٹریز میں جا کر بیٹھ گئے، راہب بن گئے اور دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا. یہ صوفیزم کیسے ڈیولپ ہوا تھا؟ صوفیزم ڈیولپ ہوا تھا وہ لوگ جو اپنے آپ کو انکمفرٹیبل رکھا کرتے تھے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا کرتے تھے، اپنے جسم کو ڈپرائیو کیا کرتے تھے اور وہ پھر جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم اپنی روح کی ڈیمانڈ کو بس پورا کریں گے، ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر اپلفٹ کریں گے. ان دونوں چیزوں کا بیلنس کون سکھائے گا؟ اللہ سکھائے گا، اس لیے کہ اللہ نے جسم دیا ہے، اللہ جسم کا خالق ہے، اللہ نے روح دی ہے، اللہ روح کا خالق ہے. ان دونوں کے درمیان انصاف اللہ سکھا سکتا ہے. جب جب انسانیت نے خود ان دونوں کے درمیان میں بیلنس کرنے کا سوچا انسانیت نے دھوکہ کھایا. چاہے آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں، چاہے آپ کرسچنز کو دیکھ لیں، چاہے آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں. تو یہ 4 میجر پرابلم انسانیت میں ہمیشہ رہے. سوشل ایشو، مین ورسز وومن. دوسرا کون سا تھا؟ اکنامک ایشو، باس ورسز امپلائی یا لیبر ورسز کیپٹل ورسز لیبر. تیسرا ایشو تھا پولیٹیکل ایشو، گورنمنٹ ورسز نیشن. چوتھا ایشو ہے انر کانفلکٹ، باڈی ورسز سول. ان چاروں کے اندر آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہارمنی اور انصاف اور بیلنس صرف اللہ کی بات مان کر مل سکتا ہے. وہی اللہ جو کامل انصاف کرنے والا ہے آخرت کے دن، وہی اللہ دنیا میں بھی آپ کو اور مجھے بہترین رولز اور ریگولیشنز دے سکتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ آپ کا اور میرا پرائمری ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اب یہ بتائیں، یہ ساری بات سن کے کہ ہمارے دنیا کے بھی میجر ایشوز اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، ہمارا مرنے کے بعد کا ایشو بھی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، ہمارا بنانے والا بھی اللہ ہے، ہماری نیڈز اور وانٹس کو پوری کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اب یہ بتائیں کہ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق دن بدن امپروو ہونا چاہیے یا دن بدن جو ہے اس میں کمی آنی چاہیے؟ یہ دن بدن امپروو ہونا چاہیے. جیسے آپ کو رمضانوں کے اندر اپنا اللہ سے تعلق دن بدن امپروو ہوتا ہوا الحمدللہ محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہو رہا ہوگا. آپ کی نمازوں میں آپ کو زیادہ اپنی خشوع محسوس ہو رہا ہوگا، آپ کو اپنی تراویح کے اندر زیادہ شوق محسوس ہو رہا ہوگا، آپ کو قرآن کی تلاوت میں زیادہ جذبہ محسوس ہو رہا ہوگا، آپ کو قرآن کے 4 الفاظ اچھی طرح سمجھ آنے لگ گئے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اور اللہ کا ریلیشن شپ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے. تو بس یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کو اپنی زندگی سے کبھی بھی دور نہ ہونے دیں. غفلت کے پردے میری زندگی میں ایسے نہ آئیں کہ میں خدا نہ خواستہ کسی عمر کے حصے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہوں کہ ہاں مجھے ایک دفعہ دین کا ہیضہ چڑھا تھا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جی ہاں، بعض لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں میں نے فلاں جگہ سے کورس کیا تھا اور مجھے دین کا ہیضہ ہو گیا تھا اور مجھے دین کا جوش چڑھ گیا تھا. یاد رکھیں، ایک دفعہ ہدایت مل جانا، ایک دفعہ اللہ کا احساس ہو جانا، ایک دفعہ اللہ کو رب کے مقام پر بٹھا دینا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر اپنے اس سٹیٹس پر مینٹینڈ رہیں گے. اس کے لیے کنٹینیوس سٹرگل کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے کنٹینیوسلی اللہ کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، اس کے لیے کنٹینیوسلی اللہ کی ربوبیت کو یاد رکھنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی اگلی آیت میں آپ کو اور مجھے اس تعلق کو ڈیولپ کرنے کا لنک بتا دیا. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा कैसे दुआ मांगेगा? अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। और ये इय्याका नअबुदु स्कॉलर्स कहते हैं कि असल में एक कमिटमेंट है, एक इंसान का क्लेम है। क्या क्लेम है? कि जब अल्लाह की सूरह फातिहा में तारुफ की 3 आयतें सुन ली, अल्लाह के 3 इतने प्रोफाउंड डिस्क्रिप्शन सुन लिए, अल्लाह को रब के मुकाम पर बिठा दिया, अपने आप को गुलाम के स्टेटस में मान लिया, उसके बाद विलिंगली कहा अल्लाह मैं विलिंगली आपकी स्लेवरी में आती हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ये है इय्याका नअबुदु। तर्जुमा तो हम कर देते हैं, इय्याका नअबुदु का तर्जुमा क्या है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं। अब जरा इसको खोलें, अब जरा इसको समझें, अब जरा इस पर रिफ्लेक्ट करें। वो जो पुराने स्कॉलर्स थे, डॉक्टर इसरार अक्सर कहा करते थे कि आप किसी आयत को अपने जहन में पकाएं। आप जहन में अपने आयत को पका सकते हैं? क्या मतलब है इस बात का? क्या चीज क्लिक कर रही है? आप इस पर मेडिटेट करें। मेडिटेशन क्या होती है? गौर फिक्र करना, एक चीज को डेप्थ में समझने के लिए अपने आप को तन्हाई में बिठाना, उस पर सोचना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, यही तो मेडिटेशन है। आप सूरह फातिहा के ऊपर इस वक्त क्या कर रही हैं? मेडिटेशन तो कर रही हैं, समझने की तो कोशिश कर रही हैं। एक तो सिंपल तर्जुमा है, अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत करती हूँ, अल्लाह हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। अब इसको जरा आसान अल्फाज में देखें ना, कि जो आपको अपील करे। बाज दफा बाज तर्जुमे बिल्कुल सतही लेवल के होते हैं और हमें दिल पर टच नहीं करते। हम तर्जुमा पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ आपसे मदद तलब करते हैं, और हम आगे चल जाते हैं। जरा इय्याका नअबुदु पे रुकें और सोचें आपने क्या कहा है। आपने कहा है अल्लाह आपका ये सारा तारुफ सुन के मैं विलिंगली आपकी गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी इबादत के लिए तैयार हूं। ये सूरत शुरू किस लफ्ज से हुई थी? अलहम्दु से शुरू हुई थी। और आपने कहा था कि हर तरह की परफेक्शन, हर तरह की तारीफ सिर्फ और सिर्फ किस हस्ती में है? अल्लाह में है। यानी इबादत के काबिल कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। हमने ये वहीं से क्लेम शुरू किया था, अल्लाह ही सिर्फ इबादत के काबिल है। जब अल्लाह सिर्फ इबादत के काबिल है, अल्लाह सिर्फ प्रेज के काबिल है, अल्लाह सिर्फ थैंक्स के काबिल है, तो मैं और आप अल्लाह के गुलाम बनेंगे और अपनी जिंदगी में अल्लाह की इबादत को शामिल करेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा उअबुदुल्लाह, तुम सब अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। क्यों हुक्म नहीं दिया? कौन बताएगा मुझे? एक तो ये कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है, और दूसरा अभी बताया मैंने आपको, उसका हिंट दिया था मैंने आपको अभी। अल्लाह चाहता है एग्जैक्टली अल्लाह चाहता है कि बंदा सेल्फ डिक्लेरेशन करे, कि ये अल्लाह का तारुफ सुनने के बाद, अल्लाह का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद मेरे दिल से आवाज निकले, मैं खुद एडमिट करूं, अल्लाह के हुक्म आने से पहले मैं मान जाऊं कि अल्लाह मैं आपकी इबादत करूंगी, मैं बाय चॉइस आपकी बंदी बनने के लिए तैयार हूं। और ये सूरह फातिहा ने, मुसहफ ने, पहली सूरत ने आपको ऑप्शन बता दिया कि मुसलमान बाय चॉइस बना जाता है, बाय चॉइस अल्लाह की बंदगी इख्तियार की जाती है, बाय चॉइस अल्लाह की इबादत की जाती है, डंडे के जोर पर इबादत नहीं की जाती। जो वाकई सूरह फातिहा की 3 आयत को समझ जाएगा वो अल्लाह की इबादत के लिए सजदा शुक्र में अपना सर जरूर झुकाएगा और कहेगा और एडमिट करेगा। ये इय्याका नअबुदु के अंदर मानी छुपा हुआ है, अल्लाह मैं आपकी मर्जी को अपनी मर्जी बनाती हूं। आप ये जुमला एक दफा ऊंचे में अपने कानों को सुनाइए, अल्लाह मैं आपकी मर्जी को अपनी मर्जी बनाती हूं। और जरा पीछे मुड़कर आप अपनी जिंदगी को देखें, क्या क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत कुछ मिलेगा हमें, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह से ये कहना इय्याका नअबुदु के अंदर छुपा हुआ है कि अल्लाह आप जो चाहेंगे मेरे लिए मैं वो करूंगी। क्या ये बहुत बड़ा दावा नहीं? ये बहुत बड़ा दावा है।
اللہ جو آپ چاہیں گے بس میں وہ کروں گی. ایاک نعبد، صرف اور صرف آپ کی عبادت. عبادت اسی کی جاتی ہے جس کو اس مقام پر بٹھا دیا جائے کہ اب وہ جو حکم دے گا آپ اس کو توأن اور کرہن مانیں گی. دل چاہے گا تو بھی مانیں گی، دل نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گی. ضروری نہیں ہے نیکی کرتے ہوئے انسان کا دل بہت خوش ہو. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ بعض نیکیاں کرتے ہوئے آپ کا دل بہت اداس، آپ کا دل بہت رنجیدہ، آپ کا دل بہت ڈسٹربڈ ہوتا ہے؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ بعض نیکیاں آپ کو اندر سے خوش نہیں کر رہی ہوتی. ہاں، ایک اللہ کی اطاعت کی خوشی ہو سکتی ہے اندر کہیں دل کی گہرائی میں ہو کہ میں اللہ کی بات مان رہی ہوں، لیکن نیکی کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ خوف آ رہا ہوتا ہے. نیکی کرتے ہوئے بھی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی. نیکیاں کرتے ہوئے بھی انسان بعض دفعہ رو رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنے خاندان والوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو دین پر چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سارے خاندان والے ایک طرف اینڈ یو آر آڈ ون آؤٹ، آپ ایک طرف. مثال کے طور پر آپ سوچیں، آپ کی بہن کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ کے کہنے کے باوجود آپ کی بہن نے اپنی بیٹی کا مائیوں اور ڈانس پارٹی، اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا شادیوں میں کوریوگرافرز آتے ہیں اور ڈانس فلورز بنتے ہیں، اور وہ سب ارینجمنٹ کیا. آپ نے دین کی سمجھ حاصل کر لی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے کہا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گی، جس کام سے آپ منع کریں گے میں منع ہو جاؤں گی. رمضان کے بعد آپ کے خاندان میں کوئی ایسی شادی آتی ہے، آپ اس کا حصہ بنیں گی؟ آسان ہے اپنے آپ کو روکنا. امیجن کریں آپ کا پورا خاندان وہاں اکٹھا ہے اور آپ اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہیں صرف اللہ کی خاطر. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا ایسے میں کہ ہم کہیں نہیں مجھے تو کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا، میں تو انجوائے کر رہی ہوں، تو پیزا انجوائے کر رہی ہوں، ہاں آئی ایم انجوائنگ. ایسا نہیں ہوتا. آپ کا دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے، آپ اندر سے اداسی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ خاندان والوں سے کٹ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ کبھی کبھی شیطان آپ سے کہتا ہے کہ کہیں تم نے بہت سختی تو نہیں کر لی، کہیں تم ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی. آپ کی دوستیں سب ایسی جگہ پر جا رہی ہیں جہاں پر آپ کی ماں سمجھتی ہے کہ آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے. چلے مثال کے طور پہ آپ سب مائیں ہیں، آپ سب کی بیٹیاں ہوں گی، آپ سب کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں. مجھے نہیں پتا آپ نے کیا رولز اور ریگولیشنز بنائے ہیں. مجھے نہیں پسند کہ میری بیٹی جو ہے وہ اٹھ کر اپنی فرینڈز کے ساتھ، جس کے ساتھ کوئی کسی کی ماں نہیں ہے، 4-6 لڑکیاں اٹھ کر لنچ کرنے جائیں اکیلی ڈرائیورز کے ساتھ. مجھے نہیں پسند، اٹس مائی پرسنل چوائس. اب امیجن کریں کہ میری بیٹی جو میرے کہنے کی وجہ سے رک جاتی ہے اور رکنے کے بعد وہ مجھے مسکرا کر دیکھ بھی رہی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے، کیا دل میں اداس ہوگی؟ ظاہر ہے اداس ہوگی، نیچرلی اداس ہوگی. لیکن وہ رکی ہے، اس نے کہنا مانا ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا.